نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 107 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے ہم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا، سب نے بنائی، مسجداً مسجد، ضراراً ضرر پہنچانے، وکفراً اور کفر پھیلانے، وتفریقاً اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین مومنین کے درمیان، وارصاداً اور گھات کی جگہ بنانے کے لیے، لمن حارب لڑائی کی، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے قبل، ولا یحلفن اور ضرور بضرور وہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا نہیں ہم نے ارادہ کیا، الا مگر، الحسنی اچھائی کا، واللہ اور اللہ، یشہد گواہی دیتا ہے، انہم کہ بے شک وہ، لکاذبون یقیناً سب جھوٹے ہیں، لا تقم آپ نہ کھڑے ہوں، فیہ اس مسجد میں، ابداً کبھی بھی، لمسجد البتہ وہ مسجد، اسسا جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، علی التقوی تقوی پر، من اول یوم پہلے ہی دن سے، احق زیادہ حقدار ہے، ان تقوم کہ آپ کھڑے ہوں، فیہ اس میں، فیہ رجال اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبون وہ سب پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ سب پاک ہوں۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ضراراً ضرر رساں، تفریقاً فریق، تفریق اور تفرقہ اور متفرق کے لیے بولتے ہیں۔ حارب حرب، آلات حربی، متحارب گروپ، لا یحلفن حلف بیان حلفی، تقریب حلف برداری، اردنا ارادہ، مرید اور مراد، یشہد شہادت، شاہد یعنی شاہدین اور مشاہدہ، لکاذبون کذب یعنی کاذب اور تکذیب، تقم قائم قیام، مقام اور مقیم، ابداً ابد الاباد ابد سے ازل، اسسا اساس تاسیس اور مؤسس، التقوی تقوی متقی، احق حق حقیقت محقق اور تحقیق، یحبون محب محبوب محبت اور حبیب، یتطہروا طاہر مطہر اور طہارت کے لیے بولا جاتا ہے، ارصاداً گھات کی جگہ۔ یہ عربک کا ورڈ ہے، ہمارے پاس صرف ایک، باقی ورڈز ہمارے ریپیٹیڈ ہیں اور اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی۔ یہاں پہ منافقین کی ایک اور کاوش کا ذکر ہے۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی مدینہ سے دور گاؤں میں، اور انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ چونکہ سردی کا موسم ہوتا ہے، بارشوں کا موسم ہوتا ہے، تو بوڑھے بزرگ لوگ اور ان کو مسجد نبوی اور مسجد قباء دور پڑتی ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے بنائی ہے۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا افتتاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو مانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نیتوں کو نہیں جانتے تھے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر وہ اس مسجد کا افتتاح کریں گے اور اس میں نماز پڑھیں گے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ضرر پہنچانے یعنی تکلیف دینے اور کفر پھیلانے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، یعنی ان کی مسجد بنانے کا کیا مقصد تھا؟ لوگوں کو تکلیف دینا، کفر پھیلانا، تفرقہ ڈالنا مومنوں کے درمیان، اور گھات کی جگہ بنائی یعنی چھپنے کی، اس کی جس نے لڑائی کی اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی جو مشرکین تھے، منافقین تھے، ان کے لیے ایک چھپنے کی پناہ گاہ بنا دیا اسے۔ اور ضرور بالضرور وہ قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا مگر اچھائی کا، اور وہ اس کی اچھائی کے لیے
ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے مسجد ان مقاصد کے لیے نہیں بنائی جو کہ بیان کیے گئے ہیں، بلکہ ہم نے تو مسجد کسی بہت اچھے مقاصد کے لیے بنائی ہے۔ ہم نے ارادہ کیا مگر اچھائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب وہ جتنی مرضی قسمیں کھا لیں، جو مرضی کر لیں، جب اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ وہ جھوٹے ہیں تو پھر وہ جھوٹے ہیں، پھر ان کے سچے ہونے میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ آپ نہ کھڑے ہوں اس مسجد میں کبھی بھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ کبھی بھی نہ کھڑے ہوں اس مسجد میں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقویٰ پر پہلے ہی دن سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں کھڑے ہونے سے منع فرما دیا اور واضح کر دیا کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں جس کی بنیاد ہی تقویٰ پر رکھی گئی پہلے دن سے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اور اپنے معمولات ادا کر لیں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں، یعنی اس میں جو مسجد تقویٰ پر رکھی گئی اس میں ایسے ہی لوگ ہوں گے جو کہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں۔ اب وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، مفسرین کے مطابق وہ مسجد نبوی اور مسجد قباء ہے، جو عمرہ اور حجاج کرام کے لیے بھی ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ان میں نمازوں کا ثواب بھی عام نمازوں سے زیادہ ہے، اور مسجد قباء میں تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسجدوں کی زیارات کرنی نصیب فرمائیں بار بار، آمین ثم آمین۔ اچھا، آیت کے آخری حصے میں جو اس پیج پہ موجود ہیں کہ ایسے لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ پسند کرتا ہے سب پاک رہنے والوں کو، کہ ایسے لوگ بھی جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ کہ ہمارا لاہ عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم حد الامکان پاک رہیں، باوضو رہیں، اور باوضو رہنے کے جتنے فضائل ہیں وہ تو قابل بیان ہی نہیں ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی کہ جب ہم باوضو رہتے ہیں تو شیطانی وسوسے ہم سے دور رہتے ہیں، جھوٹ سے ہم دور رہتے ہیں، چغلی، بد برائی، کیونکہ ہم تھوڑے سے کانشیس ہو جاتے ہیں نا کہ اس بات کرنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، تو ہم اس سے بچتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک رہنا اور باوضو رہنا بہت پسند ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں اور اپنی زندگیوں میں مستقل طور پر نافذ کر لیں۔ افمن اسسا، تو کیا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ علی التقویٰ، اپنی عمارت کی تقویٰ پر، من اللہ کی طرف، ورضوان خیر، اور رضامندی پر وہ بہتر ہے، من اسسا، یا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا جرف، کنارے پر کھائی کے، ہارن گر جانے والی ہے، فنہارا بھی، پس وہ لے گرے گی اس کو، فی ناری جہنم کی آگ میں، اللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، سب ظالم قوم کو، لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، ان کی عمارت، الذی، جو، بنو، اس نے بنائی، ریبتن، شک ڈالنے والی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا، مگر، تقطع، یہ کہ پاش ہو جائے، قلوبہم، ان کے دل، اللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا اور بہت علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یحب، محب، محبوب، محبت اور حبیب، مطہرین، طہارت، طاہر اور مطہر، اسسا، اساس، تاسیس اور مؤسس، تقویٰ اور متقین، رضوان، راضی، مرضی، رضامندی، یہدی، ہادی، ہدایت، مہدی، الظالمین، ظلم، ظالم، مظلوم، ریبتن، کتاب، لا ریب، تقطع، قطع تعلق، انقطاع اور منقطع، قلوبہم، قلبی تعلق، امراض قلب، علیم، علم، معلوم، تعلیم اور معلومات، حکیم، حکمت، محکم اور حکمت و دانائی، اشترا، مشتری، ہوشیار باش اور بے و شرع، مومنین، امن، ایمان اور مومن، عربی کے ورڈز، بنیانہ، عمارت، بنیانہ، ریپیٹ ہوا رہا پھر عمارت، شفا، جرف، ہار،
گر جانے والی کھائی کے کنارے پر انہارا وہ لے گری لا یزالو بنیانہم ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی ریپیٹڈ اور اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے ورڈ ہیں۔ آیت نمبر 108 کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ 109 اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی اچھی ایک مثال دے رہے ہیں۔ تو کیا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر، عمارت کیا ہے؟ ایمان، بنیاد کیا ہے؟ تقوی پر، اللہ کی طرف سے اور رضامندی پر، وہ بہتر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے اپنے ایمان کی بنیاد تقوی پر رکھی اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضامندی پر، وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی گر جانے والی کھائی کے کنارے پر۔ یعنی اگر ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں وہ ایسی کھائی کے کنارے بناتے ہیں، جو کھائی ہے نا بالکل کونا ہے، کارنر ہے، وہ کبھی بھی گر سکتا ہے۔ تو وہ جب وہ کھائی اندر گرے گی تو ساتھ ہی اس عمارت کو بھی لے گرے گی نا، اس کو بھی تباہ کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ عمارت اچھی ہے جو تقوی کی بنیاد پر جس کو تقوی پر رکھا گیا، یا وہ اچھی ہے جو عمارت کی بنیاد ہی رکھی گئی گر جانے والی کھائی کے کنارے پر، پس وہ لے گری اس کو جہنم کی آگ میں۔ ظاہر ہے جب گناہ پر ہی بنیاد رکھی جائے گی تو گناہ تو ہمیشہ جہنم کا راستہ ہے دکھاتا ہے اور وہیں پہ لے جاتا ہے، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو زبردستی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ظالم قوم ہے ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے، ظالموں سے محفوظ رکھیں اور ہماری ایمان کی بنیاد کو تقوی پر تعمیر کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں، ہماری عمارتیں ایسی نہ ہوں جو کہ گرنے والی کھائی کے کنارے پر ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی شک ڈالنے والی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ وہ پاش پاش ہو جائیں ان کے دل، اور اللہ خوب علم رکھنے والا اور بہت حکمت رکھنے والا ہے۔ یعنی جو عمارت تقوی والی ہوگی وہ ہمیشہ رہے گی، اور جو شک میں ڈالنے والی ہے جیسے کھائی والی مثال ہے تو وہ پاش پاش ہو جائیں گی، عمارت بھی دل بھی۔ اور اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، بہت باحکمت ہے، اس سے زیادہ حکمتیں اور کس کی ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ دانائیاں اور کس کی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تقوی کی عمارت کو بنانے کی، اسے مضبوط و مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔